پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی تیسری جماعت کی طالبہ جنہوں نے زیادتی کے بعد اپنے ہی بھائی کی بیٹی کو جنم دیا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ایک نجی ہسپتال کے لیبر روم میں رات 2 بجے نارمل ڈیلیوری کا ایک کیس لایا گیا، لیکن اس کیس کو ڈیل کے ساتھ ساتھ وہاں موجود ڈاکٹرز کو ہسپتال میں پولیس کو بلانا پڑا، کیونکہ بچے کو جنم دینے والی خود ایک بچی تھی اور جسمانی تبدیلی سے بے خبر تھی۔ متاثرہ بچی کو طبی امداد فراہم کرنے والے عملے نے BBC کو بتایا کہ شام 7 بجے کے بعد اس بچی کو اس کی والدہ ہسپتال کی ایمرجنسی میں لائیں۔ بچی پیٹ میں درد کی شکایت کر رہی تھی۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز نے معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ حمل سے ہے اور کسی بھی وقت اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے۔ طبی عملے نے بتایا کہ اہل خانہ نے جب یہ کہا کہ لڑکی نہ صرف کم عمر ہے بلکہ غیر شادی شدہ بھی، تو موقع پر موجود جونیئر ڈاکٹروں نے سینئر ڈاکٹرز کو اطلاع دی۔ یہ کیس پولیس میں رپورٹ کرنے کا فیصلہ ہوا، مگر پولیس کی آمد سے قبل ہی اس نو عمر بچی کی ڈیلیوری ہو گئی۔ اس معاملے میں پولیس کی ابتدائی رپورٹ اور مقدمے میں اب تک کی جانے والی تفتیش کے مطابق متاثرہ بچی کا یہی الزام ہے کہ مبینہ طور پر پہلے اس کے بھائی اور پھر والد نے گزشتہ 9 ماہ کے دوران اس کے ساتھ کئی مرتبہ زیادتی کی۔ متاثرہ بچی نے بیان میں پولیس کو بتایا کہ اسے والد نے ڈرایا تھا اور خاموش رہنے کو کہا تھا۔ اس کیس کی FIR کے مطابق بچی کی عمر 14 برس ہے۔ اس کیس کی تفتیشی ٹیم کے سربراہ نے BBC کو بتایا کہ ہسپتال سے کال موصول ہوئی تو ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکار ہسپتال پہنچا۔ وہاں بچی کی والدہ کے علاوہ والد اور عزیز بھی پہنچ چکے تھے۔ ان کے مطابق متاثرہ بچی کے والد اور بھائی کو گرفتار کیا گیا اور جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد اب وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ پولیس کو دیے گئے بیانات اور تفتیش میں انہوں نے بچی کے ساتھ زیادتی کا اقرار کیا ہے۔ واقعے کی FIR جو پولیس کی ہی مدیت میں درج کی گئی تھی کو پڑھنے سے لے کر پولیس کے زیر انتظام کشمیر کے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں پہنچنے تک میرے ذہن میں یہی سوالات گردش کر رہے تھے کہ گھر اور سکول میں سب اس معاملے سے کیسے اور کیوں کر بے خبر رہے، یہاں تک کہ نوبت ڈیلیوری تک پہنچ گئی۔ میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اس علاقے میں پہنچی تو خواتین کی تعلیم اور حقوق سے آگاہی کے بینر سڑکوں پر دکھائی دیے۔ پولیس اسٹیشن جہاں اس واقعے کی FIR درج ہوئی تھی، وہاں موجود تفتیشی حکام نے دعویٰ کیا کہ متاثرہ بچی نے ماں کو والد کے رویے سے آگاہ کیا تھا اور اس پر والدہ اور والد کا جھگڑا بھی ہوا تھا اور ماں نے خودکشی کی دھمکی بھی دی تھی۔ اس روز پولیس ایک بار پھر ملزمان کا ریمانڈ لینے کے لیے عدالت گئی تھی۔ میں نے ہاتھ میں ہتھ کڑی باندھے متاثرہ بچی کے والد کو بھی دیکھا، جس نے پولیس کو دیے گئے ابتدائی بیان میں اعتراف کیا کہ اس نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور یہی بات متاثرہ بچی کے بھائی نے بھی پولیس کو دیے گئے بیانات میں کہی۔ اگلی صبح میرا رخ اس گنجان آباد علاقے کے بیچوں بیچ اس گھر کی جانب تھا جہاں متاثرہ بچی کے ساتھ مبینہ طور پر یہ سلوک کیا گیا۔ قدرے تنگ گلیوں میں موجود اس کشادہ گھر میں 1 سے زائد خاندان آباد ہیں۔ گھر کی دوسری منزل پر ملزم اپنی بیوی اور 9 بچوں کے ہمراہ گزشتہ تقریباً 1 سال سے کرائے پر رہ رہے تھے۔ یہاں میری ملاقات مالک مکان اور ان کے بیٹے سے ہوئی۔ گھر کی بزرگ مالکن برآمدے میں جھاڑو لگا رہی تھی، جسے چھوڑ کر وہ میرے پاس آئیں اور اوپر جاتی سیڑھیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مجھے کہا، میں نے کتنی عمر گزار دی، وہ معصوم اور کم گو بچی تھی، وہ روز میرے سامنے سے گزر کر سکول جاتی تھی، لیکن میرا ذہن اس کی جسمانی تبدیلی کے باوجود اس جانب نہیں گیا کہ اس کے ساتھ کچھ انہونی ہو چکی ہے۔ وہ کہنے لگیں، جب بچی کی طبیعت خراب ہوئی تو میری بہو کو اس کی والدہ نے کہا کہ اسے اپینڈکس کا درد ہے، میرے ساتھ ہسپتال چلیں۔ وہ ہسپتال تک ساتھ گئی اور کچھ دیر بعد واپس لوٹ آئی۔ سیڑھیوں سے اوپر 3 کمروں پر مشتمل بنے مکان میں اب کوئی نہیں رہتا۔ پولیس کو واقعہ رپورٹ ہوتے ہی مالک مکان نے یہ گھر فوری طور پر خالی کروا لیا تھا۔ گھر کے 3 کمروں میں سے چھوٹا کمرہ کپڑے سینے کے لیے استعمال میں لایا جاتا تھا، یہاں بچوں کے لیے الگ کمرہ مختص تھا۔ مگر گھر کے مکین راتوں رات کہاں گئے، علاقے کے لوگ یہ بتانے اور اس واقعے پر بات کرنے سے گریزاں دکھائی دیے۔ مالک مکان نے اپنے کریانے کی دکان کا شٹر گرایا اور کہا کہ وہ بچی تو روز سکول جاتی تھی، ہمیں نہیں معلوم اس کے ساتھ یہ سب ہوتا رہا، وہ سکول جاتے آتے میری دکان سے چیز بھی لیتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے 2 گھر چھوڑ کر گڑلی کی نکڑ پر موجود سکول کے دروازے تک لے گئے۔ یہ ایک چھوٹا لیکن بہت ہی صاف ستھرا سکول تھا۔ دیواروں پر بچوں کی توجہ کے لیے کارٹون اور چارٹس دکھائی دے رہے تھے۔ اندر جانے پر پتہ چلا کہ بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں، لیکن تیسری جماعت کی وہ متاثرہ طالبہ جو امتحان میں نمایاں پوزیشن لیتی تھی اب یہاں موجود نہیں۔
स्कूल की प्रिंसिपल को जब मैंने अपने आने की वजह बताई तो वो मुझे बलाई मंजिल पर ले गई। उन्होंने कहा कि मुतासरा तालबा तकरीबन 8 से 9 माह पहले स्कूल में आना शुरू हुई थी। उसके दीगर 5 बहन भाई भी यहीं हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। वो कहने लगी बच्ची की वालदा बच्चों को पता करने के लिए दिन में 2 से 3 चक्कर तो लगा ही लेती थी। स्कूल की प्रिंसिपल ने मुझे हाजिरी रजिस्टर दिखाते हुए अफसुर्दा लहजे में बताया, वो बच्ची खामोश तबा और निहायत लायक थी। हम तो दूसरे बच्चों को उसकी मिसाल देते थे। काम में बहुत अच्छी थी, कभी उसने शिकायत का मौका नहीं दिया। बच्ची की क्लास टीचर ने बताया कि वो ज़्यादातर अपनी सीट पर ही बैठना पसंद करती थी। वो उम्र में दीगर बच्चों से कुछ बड़ी थी, लेकिन अक्सर बच्चों के वालिदैन उन्हें देर से स्कूल दाखिल करवाते हैं, तो यहाँ कोई अजीब बात नहीं। टीचर्स का कहना था कि मुतासरा तालबा कभी कभार स्कूल से छुट्टी करती थी, लेकिन हम तो खुद माएँ हैं, हमें कभी महसूस नहीं हो सका कि वो किसी हादसे का शिकार है। उसकी खामोशी की वजह यही हो सकती है, हम सोच नहीं सकते थे। लेकिन टीचर्स ये तस्लीम करती हैं कि स्कूल में बच्चियों की माहवारी होती है तो हम उनके यूनिफॉर्म पर भी नज़र रखते हैं और मदद करते हैं। और इस बच्ची के बारे में हम समझ रहे थे कि शायद वो भी अब बड़ी हो रही है और उसमें जिस्मानी तब्दीलियाँ आ रही हैं। हमने बच्ची से कहा भी कि अब पेपर्स के बाद आपने नया यूनिफॉर्म बनवाना है, लेकिन तीसरी जमात की बच्ची किसी ऐसे मसले से दो चार है, ये हमारे गुमान में नहीं था। करीब ही काम करती आया ने कहा, मेरे दिल में ये ख्याल तो आता था, लेकिन मैं ये ज़बान पर नहीं ला सकती थी, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची के लिए ऐसा कहना और सोचना ही मुझे गलत लग रहा था। इस वाक़े के बारे में इलाके में जिस शख्स से भी बात की, उसने कहा कि यहाँ ऐसा कभी कोई वाक़या नहीं हुआ, यहाँ तो ज़्यादती के वाक़यात न होने के बराबर हैं। मुतासरा बच्ची के स्कूल और घर जाते और वापसी पर मेरी कुछ ख़वातीन से मुलाकात हुई। करियाने की दुकान चलाने वाली एक खातून बात करते ही रोने लगी और कहा कि मुझे फालिज है, मेरा बेटा मेरे कमरे में बिस्तर लगाकर सोता था, लेकिन जब से ये बात सुनी है मैंने उसे कहा कि वो कमरे में मत सोए, मुझे खौफ आता है, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन इन बहुत से लोगों में से अक्सर इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि शायद डॉक्टर की रिपोर्ट का रिजल्ट इससे मुख्तलिफ हो जो पुलिस कह रही है और वालिद या भाई नहीं बल्कि किसी और ने बच्ची के साथ ऐसा किया हो। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि बच्ची का बयान किसी भी नतीजे के बावजूद नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि वालिद और भाई ने उसके साथ ज़्यादती की है। मुतासरा बच्ची अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी है। बच्ची के तिब्बी मुआलिज अपना नाम ज़हर नहीं करना चाहते, लेकिन इसी टीम में शामिल एक डॉक्टर ने बताया कि वो बच्ची दहशतज़दा और सदमे में थी। वो हमल और उसके अमल से बिल्कुल बेखबर दिखाई देती थी। उसका केस चूँकि नॉर्मल था, लिहाजा उसे 24 घंटों में डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन फिर एक रोज़ के बाद पुलिस की जानिब से बच्ची और नौ मौलूद के लिए दोबारा अस्पताल से रब्ता किया गया और उन्हें ज़ेरे निगहदाश्त रखने का कहा गया और उसे फिर मज़ीद 4 रोज़ के लिए अस्पताल में रखा गया। क्या अस्पताल में उसे नफ्सियाती सतह पर कोई मदद फराहम की गई? इस सवाल का जवाब नफ़ी में मिला और कहा गया कि इस पूरे अरसे में वो कभी नॉर्मल नहीं लगी, बल्कि सदमे की कैफियत में ही रही और इसी हालत में उसे और नौ मौलूद को डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि नौ मौलूद को एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया है, जबकि बच्ची को उसकी वालदा यहाँ से दूर गाँव ले गई हैं। बच्ची की वालदा से मिलने के लिए मैंने शहर से कुछ घंटों की दूरी पर मौजूद गाँव जाने का फैसला किया। शहर से दूर इस गाँव के बहुत ही मुश्किल गुजार रास्ते पर लकड़ी की छड़ी के सहारे ऊपर चढ़ना पड़ता है। गाँव के रास्ते में मिलने वाली खवातीन और नौजवान लड़कियों ने इस वाक़े पर परेशानी और बेयकीनी का इजहार किया। एक लड़की ने मुझे मुतासरा बच्ची के घर के रास्ते की जानिब रहनुमाई करते हुए कहा, आप इस वाक़े के सिलसिले में आई हैं ना, हम बहुत परेशान हैं कि ये क्या हुआ और ऐसे हालात में कैसे ज़िंदगी गुजरेगी। मैं पुलिस की जानिब से निशानदही किए गए इस घर पहुंची। टीन की छतों से बने इस घर का कच्चा फर्श और बिखरा सामान देखकर ऐसे लगा कि मकीन उजलत में घर छोड़कर जा चुके हैं। घर का दरवाज़ा खुला था, जहां सामने मौजूद एक शख्स ने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने मुतासरा बच्ची की वालदा से मिलने की दरख्वास्त की तो उन्होंने कहा वो तो यहाँ से जा चुकी हैं, मगर कहाँ और कैसे, क्योंकि पुलिस के मुताबिक तो यही इनकी रिहाइश है। बच्ची के अजीज़ ने कहा, यहाँ मुश्किल थी, ख़ानदान वाले इस वाक़े पर नाराज़ हो चुके हैं और कुछ भी हो सकता है। वो कहने लगे कि इस सूरत हाल में मुझे ख़तरा महसूस हुआ, इसलिए मुझे बच्ची, उसकी माँ और बहन भाइयों को यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़ा। अपनी लाठी के सहारे चारपाई से उठते हुए उन्होंने सामने लगे पर्दे की जानिब इशारा करते हुए मुझे कहा कि आप देख रही हैं, लोगों के खौफ से हमने यहाँ बच्ची के लिए आर्जी वाशरूम बनाया है। वो घर के बैरूनी जानिब बने वाशरूम की जानिब इशारा करके कहने लगी, लैट्रीन ये
یہ ہے, لیکن ہم بچی کو اس پکے واش روم میں نہیں جانے دے سکتے کہ رات کو کوئی آ نہ جائے. یہاں گاؤں میں اس کا سگا ماموں ہے جو اس کی ماں سے اس واقعے کے بعد قطع تعلق کر چکا ہے. اس عارضی واش روم کے سامنے موجود کمرے میں فرش پر بستر, گدے اور سامان بکھرا پڑا تھا. متاثرہ بچی کی یہ عزیز بچی اور اس کی والدہ کے ہمراہ ہسپتال میں موجود تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ بچی اور اس کی والدہ کو یہاں سے آگے منتقل کر دیا ہے. اس مشکل راستے سے اوپر سڑک تک پہنچنے میں بھی 1 گھنٹہ لگ گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ بچی کو آپ کیسے لے گئے یہاں سے. اس سوال کا جواب نہایت تکلیف دہ تھا کہ بچی کئی گھنٹے پیدل چل کر دوسرے گاؤں گئی. آدھے گھنٹے تک پہاڑ پر بنی سڑک پر سفر کے بعد میں پھر سے پہاڑ کی چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیوں سے گزر کر متاثرہ بچی کے عزیز کے ہمراہ چل رہی تھی. ٹین کی چھت سے بنے ایک چھوٹے سے کمرے کے باہر مجھے متاثرہ بچی کی والدہ اور خالہ ملی. بچی کی والدہ کے چہرے پر پریشانی اور آنکھوں میں آنسو تھے. یہ گھر ایک ہی کمرے پر مشتمل تھا. اسی کمرے میں متاثرہ بچی اور اس کے دیگر 7 بہن بھائیوں کو رکھا گیا تھا. مجھے بچوں سے نہیں ان کی والدہ سے ملنا تھا, لیکن سامنے چارپائی پر بیٹھی متاثرہ بچی اور ارد گرد کے بہن بھائیوں کی آنکھوں میں موجود سوال, حیرت, اضطراب اور جھجک دکھائی دے رہی تھی. متاثرہ بچی کو چند لمحے دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ اب تک صدمے کی کیفیت میں ہے. اس چھوٹے سے کمرے میں ایک چولہے, بوسیدہ بستروں اور اس کنبے کے لیے ناکافی برتنوں کے سوا کچھ نہ تھا. یہاں واش روم تھا, نہ ہی پانی کی سپلائی. میں نے فوراً ہی کمرے سے نکل کر بچی کی والدہ سے پوچھا, کیا ہم یہاں سے کچھ دور بیٹھ سکتے ہیں؟ باہر پڑی چارپائی کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے مجھے واقعے کے بارے میں بتانا شروع کر دیا. آپ دیدہ لہجے کے ساتھ وہ مجھے بتانے لگی. اس روز بچی اسکول سے آئی. شام 7 بجے کے قریب اس نے مجھے کہا, امی میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہو رہا ہے. اس کے پاؤں سوج چکے تھے. وہ بار بار اپنی شلوار بدل رہی تھی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. میں نے نیچے مالک مکان کی بہو کو ساتھ لیا اور اسے رکشے میں بٹھا کر ہسپتال لے گئی. میرے ساتھ بچے بھی تھے. میں اپنی بیٹی کو ایمرجنسی میں لے گئی اور پھر شوہر سے رابطہ ہوا اور وہ بھی وہیں آ گئے. متاثرہ بچی کی والدہ یہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ مبینہ ملزم بچی کا والد اور کزن ہیں, لیکن ان کا بیٹا بے قصور ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ پولیس کو دیے گئے بیان میں تو ان کی بیٹی نے بتایا ہے کہ اس نے آپ کے والد کے رویے کے بارے میں بتایا تھا اور آپ کی اپنے شوہر سے لڑائی ہوئی تھی اور آپ نے خودکشی کی دھمکی دی تھی. تو انہوں نے اس دعوے کو مسترد کیا اور کہا کہ وہ اس سے لا علم تھی کہ بچی کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا. وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ مجھے بتاتی تو میں کچھ کرتی. اس نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا. یہ تو سکول جاتی تھی اور واپس آ کر بھائی سے سلائی کا کام سیکھتی تھی. وہ کہنے لگی, میں نے ہسپتال میں اسے مارا بھی کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تاکہ میں بر وقت کچھ کرتی. وہ کہنے لگی, میرا اور میرے بچوں کا کیا ہوگا, ہم کہاں جائیں گے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر میری غیر موجودگی میں یہ سب کر رہا ہے. میں کبھی خاندان میں کسی کے مرنے پر ہی جاتی ہوں. شادی اور خوشی کے موقع پر میں کبھی بھی نہیں جاتی کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اتنے میں بچی کی خالہ وہاں آئیں اور سامنے موجود ٹین کے اس واحد کمرے کی جانب اشارہ کر کے روتے ہوئے مجھے کہنے لگی, تم یوں سمجھو کہ جیسے ہم ایک قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں. سب خاندان ہم سے کٹ گیا. میں نے مڑ کر سامنے موجود کمرے کو دیکھا. بارش اور شدید دھوپ میں ٹین کی دیواروں کے سوراخ یہاں رہنے پر مجبور اس خاندان کو محفوظ رکھنے میں مدد نہیں کر سکتے تھے. میرے پاس اس خاندان کو تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ سے کسی ادارے نے رابطہ کیا ہے, تو ان کا جواب تھا, گھر کے اندر یہ ہوا تو بتائیں ہم اب کس پر اعتبار کریں. بچی کی نارمل ڈیلیوری سے اس کی نوزائیدہ بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی. اس گاؤں سے دور اس واقعے سے بے خبر نومولود بچی اب ایک ٹرسٹ کے پاس ہے. میں جب اس سے ملی تو وہ ایک کمرے کے کونے میں آسمانی رنگ کے بستر پر گہری نیند میں تھی. یہاں اس کی نگہداشت ایک خاتون کر رہی ہیں. اس ادارے کے منتظم نے مجھے بتایا کہ میرے پاس 4 مزید ایسے بچے ہیں جنہیں خاندان والے چھوڑ چکے ہیں. اس واقعے کو گزرے 4 ہفتے بیت گئے ہیں, لیکن ڈی این اے رپورٹ مرتب کرنے میں معمول سے زیادہ وقت لگا. پولیس حکام کے مطابق بچی کا ڈی این اے زیادتی کا شکار ہونے والی بچی کے بھائی سے میچ ہوا اور وہ اس کا جنیاتی والد ہے. پولیس اب مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر عدالت سے ملزمان کو حوالگی کی درخواست کرے گی, جو اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں. تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ ڈی این اے رپورٹ کا انتظار تھا. اب ملزمان سے بیانات لیے جائیں گے اور متاثرہ بچی اور اس کی والدہ سے بھی بیان لیا جائے گا. ڈی این اے ٹیسٹ سے منسلک عملے کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر مجھے بتایا کہ میرے کیریئر میں یہ پہلا موقع ہے کہ میں اس نوعیت کا ڈی این اے کر رہا ہوں, اور چونکہ اس میں والد یا بھائی پر الزام تھا اور سارے اشارے بھی گھر کے اندر ہی جا رہے تھے, اس لیے کسی بھی غلطی سے بچنے کے لیے ہمیں مزید وقت درکار تھا تاکہ مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جا سکے. انہوں نے بتایا کہ ڈی این اے رپورٹ میں نومولود کی ولادت کا سبب متاثرہ بچی کا بھائی ہے. دوسری جانب متاثرہ بچی والد اور بھائی دونوں پر الزام عائد کرتی ہے. ایسے میں پولیس تو اس الزام کو ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد ہی چلان میں شامل رکھے گی, لیکن سائنسی بنیادوں پر یہ ثابت کرنا ممکن نہیں کہ والد بھی ایسا ہی کرتے رہے ہیں, کیونکہ ماہرین کا خیال ہے کہ زیادتی کے الزامات کا پتہ لگانے کے لیے مخصوص مدت میں ٹیسٹ کرانا ضروری ہوتا ہے.